بچوں آج ہم لوگ اپنی کلاس میں گارو سبق کا بچا ہوا جو حصہ ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ گارو ایک قبیلائی ذات ہے جو چین اور تبت کی وادیوں سے ہوتے ہوئے ملک ہندوستان کے ہمالیہ کی ترائیوں کو پار کرتے ہوئے ملک ہندوستان میں داخل ہوئی اور یہ آسام پہنچ گئی۔ اب دھیرے دھیرے یہ آسام سے ہوتے ہوئے میگھالیہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ بچا ہوا حصہ آگے کی طرف پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یہاں تک سبق کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے کہ یہاں سے دیکھیں گے، برسوں کی تکلیف دہ سفر کے بعد گارو قبیلہ آسام کے میدانی جنگلوں میں آ پہنچا۔ برسوں کی تکلیف دہ یعنی مشکل بھرے سفر کے بعد یہ کہاں پہنچ گیا؟ آسام کے میدانی جنگلوں میں آ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا پڑاؤ کوچ بہار کے جنگل میں پڑا۔ ان کا پہلا پڑاؤ یعنی یہ پہلی بار ملک ہندوستان میں آسام کے کوچ بہار کے جنگل میں یہ لوگ ان کا پہلا پڑاؤ پڑا، یعنی یہ پہلی بار وہاں رکے۔ اس زمانے میں کوچ بہار پر آسام کے راجا کا قبضہ تھا۔ آسام میں کس کا قبضہ تھا؟ کوچ بہار میں آسام کا راجا کا قبضہ تھا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ یہاں پہ وہ قابض تھا۔ اس نے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ گارو جو قبیلہ آ رہا تھا ان کو وہیں روک دیا۔ گارو قبیلہ پہلے سے ہی امن پسند تھے، یعنی خوش دل آدمی تھے۔ اس نے لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا۔ گارو قبیلے لوگوں نے لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا، اور جلمپا اور بنگپا نے آسام کے راجا سے بات چیت کر کے انہیں سمجھایا اور راجا انہیں راستہ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ راجا جو تھا وہاں کا، پھر یہ دونوں شخصیتوں نے جلمپا اور بنگپا نے بات کیا تو راجا وہاں کا راستہ دینے کے لیے، یعنی ان کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کی شادی ایک گارو لڑکی سے کروا دی گئی۔ کس کی؟ راجا کی۔ راجا کی شادی ایک گارو لڑکی سے کروا دی گئی۔ اس طرح ماحول خوشنما ہو گیا، یعنی یہ لوگ رشتے میں بندھ گئے اور ماحول اور خوشنما ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح یعنی پہلی بیفور کرائسٹ۔ سبق کے شروعات میں ہم نے بات کیا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے پہلی بیفور کرائسٹ عیسیٰ پورو، وہاں ہم نے عیسوی کہا تھا لیکن اس کا مطلب عیسیٰ پور یعنی عیسوی کے پہلے کا جو باتیں ہیں، یعنی یہ واقعہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے، یعنی پہلے عیسیٰ پورو کی بات ہے ہندی میں کہیں تو۔ آج کوچ بہار کا علاقہ مغربی بنگال میں شامل ہے۔ کوچ بہار کا علاقہ کہاں شامل ہے؟ مغربی بنگال یعنی پشچمی بنگال۔ مغرب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پشچم، تو مغربی بنگال میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گارو قبیلے کے کچھ لوگ کوچ بہار میں بس گئے جب ان لوگوں کا پہلا پڑاؤ وہاں پڑا تھا اور راجا سے ان کا رشتہ ہو گیا، تو کچھ لوگ وہاں بھی رک گئے تھے۔ تو آج بھی آسام کے کوچ بہار میں گارو قبیلے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آج بھی کوچ بہار اور وہاں آس پاس کے علاقے میں گارو قبیلے کے لوگ آباد ہیں، یعنی کہ وہاں رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اب آگے صفحے پہ چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، اب جلمپا اور بنگپا نے اپنے قبیلے کو گارو پہاڑی کی وادیوں میں چلنے کا صلاح دی، یعنی اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو گارو آگے پہاڑی تھی اس کی طرف چلنے کی صلاحیت دی۔ یہ وادی بے حد خوبصورت تھی۔ یہ وادی جو تھی یہ بہت خوبصورت تھی، گارو پہاڑی۔ یہاں کے پہاڑی جھرنے، جنگلی پھول، پھل، جڑی بوٹیاں،
جانور اور پرندے ماحول کو بےحد خوبصورت بنا رہے تھے، یعنی یہ تمام فطرتی چیزیں ماحول کو بےحد خوبصورت اور خوشنما بنا رہی تھی، بہترین بنا رہی تھی۔ زمین بھی زرخیز تھی، یہاں لفظ آیا زرخیز۔ زرخیز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپجاؤ۔ زرخیز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپجاؤ، یعنی زمین بھی زرخیز تھی، اس لیے انہوں نے وہیں بسنے کا فیصلہ کیا۔ زمین اپجاؤ تھی، اس وجہ سے گارو قبیلے کے لوگ وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیے۔ آج یہ علاقہ گارو قبیلے کی اصل رہائی کا علاقہ بن گیا۔ کچھ لوگ تو آسام کے کوچ بہار میں رک گئے تھے، لیکن آج کے وقت میں یہی علاقہ، یہ جو میگھالیہ میں ہے یعنی گارو پہاڑی، یہ ان کی رہائی کا اصل علاقہ ہے۔ گارو قبیلہ اس مقدس زمین اسے مقدس زمین مانتا ہے۔ لفظ آیا مقدس۔ مقدس کے معنی ہوتا ہے پاک اور صاف۔ مقدس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک اور صاف۔ صاف زمین مانتا ہے گارو، اس کو پاک اور صاف زمین مانتا ہے۔ گارو شروع سے ہی قدرت کے مختلف مطلب وبھن، یعنی ڈھیر سارے، مختلف مطلب وبھن، لفظ ہے مختلف وسائل، یہاں لکھا ہے وسائل، یہاں پہ لکھا ہے وسائل۔ وسائل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سنسادھن، جس کو ہندی میں ہم کیا بولتے ہیں؟ سنسادھن۔ مختلف کے معنی ابھی آپ کو ہم نے بتایا، وبھن مطلب گارو شروع سے ہی قدرت کے مختلف وسائل کی تلاش کو ہی اپنا شوق مانتے تھے، یعنی مختلف یعنی وبھن وسائل مطلب سنسادھن کی تلاش کو ہی اپنا شوق مانتے تھے، یہ ان کا شوق ہوتا تھا۔ قدرت کے تمام جو وسائل ہیں، بنائی گئی تمام مخلوق ہیں، چیزیں ہیں، جو سنسادھن ہیں، ان کو ہی ڈھونڈنا، ان کا یہ شوق تھا۔ پھر کیا؟ جنگلوں میں گھومنا، پھل پھولوں، اناج، جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا، کھیتی کرنے کے لیے زرخیز زمین، زرخیز مطلب اپجاؤ، زرخیز زمین کی پہچان کرنا انہیں شروع سے ہی پسند رہا ہے، چونکہ یہ ایسے ہی ذات تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خانہ بدوش کی زندگی گزر کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ ان لوگوں کو اس کا یہ شوق رہتا تھا، اس جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا، پھل پھول، اناج اور زرخیز زمین کی تلاش کرنا، یہ ان کا شوق بن چکا تھا۔ آج بھی گارو قبیلے کے لوگ اپنے روایتی ہنر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی ہنر مطلب جو ان کا فیشن ہے، جو پرتھا ہے، جو روایت چلی آ رہی ہے، پرانے سے ان کی جو چلی آ رہی ہے، اس ہنر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ گارو قبیلہ اور گارو تہذیب مطلب سنسکرتی، گارو قبیلہ اور گارو تہذیب یعنی گارو قبیلہ اور گارو سنسکرتی ہندوستان کی شان ہے، ہمارے ملک ہندوستان کی شان ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں یہ آپ کا سبق رہا، امید کرتے ہیں سب کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھے سے۔ اب ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں۔